مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی امین المبین المتین المجید الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حاضرین و ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹی وی کی جانب سے پیش کردہ خصوصی اور بہت ہی خوبصورت پروگرام درس حدیث. انشاءاللہ تبارک و تعالی اے ٹی وی کی وساطت سے اور اے ٹی وی کے ذریعے ہم آپ تک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خزینہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت گوشے اور خوبصورت پھول لے کر آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً حاضر ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے اور سعادت حاصل کرتے رہیں گے. ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت کرو اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو. اطیعوا اللہ میں قرآن مقدس آ جاتا ہے اور اطیعوا الرسول سے مراد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اس لیے کہ انسان سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلیں، انبیاء اور مرسلین کو نازل فرمایا تاکہ انبیاء علیہم السلام لوگوں کو صحیح راہ دکھائیں، سیدھی راہ دکھائیں. تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی امتوں میں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں میں چند فرق کے ساتھ ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں میں جو احکام خدا اور احکام رسول نافذ ہوتے تھے ان کی امتیں ان میں تغیر اور تبدیل کر دیتی تھی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ قومیں تھیں جو اللہ کے احکام کو بدل دیتی تھیں لوگوں کے چند پیسوں کی خاطر. احکام میں تبدیلی کر دیتے، اللہ کے حکموں کو بدل دیتے، شریعت کا جو ہے سودا کرتے تھے. لیکن قربان جائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی امت کی اس عظمت پر کہ امت مصطفیٰ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہاں پر یہ امت تمام چیزوں میں افضل و اعلیٰ ہے، علم کے اعتبار سے، احکام شریعت کے اعتبار سے بھی اس امت نے پچھلی امتوں کی طرح احکام میں تبدیلی نہیں کی اور اللہ رب العزت اور رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکام اور فرامین تھے اس کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان فرما دیا. تو اللہ رب العزت نے جب انبیاء اکرام علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، نازل فرمایا، تو ان کے اقوال، ان کی باتیں، ان کے حکم اور ان کے کام، ان کے افعال جو ہے قوموں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہوا کرتی تھی. تو اسے جو ہے شریعت کے زبان میں حدیث کہا جاتا ہے. حدیث کہتے ہیں نبی کی بات کو، ان کے قول کو، ان کے فعل کو اور ان کے عمل و کردار کو. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی مبارکہ کا ایک ایک گوشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑے ہی ادب و احتشام کے ساتھ محفوظ فرمایا اور اسے آگے آنے والی نسلوں تک یا یوں کہیں کہ آنے والے مسلمانوں تک پہنچایا. پھر ان آنے والے مسلمان یعنی تابعین نے اسی احتشام کے ساتھ، اسی ضبط کے ساتھ، انہی قواعد کے ساتھ ان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا یوں کہیں کہ ان اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا. اسی طریقے سے ہوتا ہوا علم حدیث کا خزانہ، علم حدیث کا دریا آج ہم مسلمانوں تک پہنچا اور انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک محفوظ رہے گا، مامون رہے گا اور مسلمانوں کے درمیان محفوظ رہے گا. مسلمانوں کی رشت و ہدایت
کا روشن ستارہ بنا رہے گا. تو اسی بات کے پیش نظر اور انہی ضروریات کے پیش نظر آج ہم نے ATV کی وساطت سے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم چند احادیث جو ہے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، ان کے معانی، ان کے مطالب، ان کے مفہوم مختصر انداز میں پیش کریں گے، تاکہ آپ تمامی حضرات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں. وہ تعلیمات جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے قوم کو دی ہیں، وہ تعلیمات ہم آپ کو اس پروگرام کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری خدمات کو قبول فرمائے. تو سب سے پہلے ہم اس پروگرام کی ابتدا میں جس حدیث کو پیش کریں گے، اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام مشکات نے اور تمام محدثین نے کتاب الایمان میں سر فہرست رکھا ہے، اولاً اسی کو ذکر کیا ہے. تو انشاءاللہ رب العزت کتاب الایمان، ایمان جو ہے ہر مسلمان کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے. ہر مسلمان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی شے اور جوہر جو ہے وہ ایمان ہوا کرتا ہے. تو ایمان کیا ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو ایمان کہا ہے، اس حدیث پاک میں وہ تمام وضاحتیں اور وہ تمام چیزیں موجود ہیں. انشاءاللہ رب العزت یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہاں پر ہم رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. انشاءاللہ وقفے کے اس پار ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پروگرام کی ابتدا کریں گے. یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಟ್, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೈನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ವುಡನ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಲೆದರ್ ಹಾಗೂ SSMS ನ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಗಳು, ವುಡನ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಬಲ್ ನ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು, LCD ಗಾಗಿ ವಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು, ಟೀ, ಸ್ಟಡಿ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಗಳು, ಆಫೀಸ್, ವಿಸಿಟರ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಗಳು, ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಾಕ್ಗಳು, ಬಾರ್ ಸ್ಟೂಲ್ಗಳು, ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ಬಂಕರ್ ಬೆಡ್ಗಳು, ಗಾರ್ಡನ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ವೈಭವೀಕೃತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫೋಮ್ ನ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಗಳು, ಇದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆಫೀಸ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಶೋರೂಮ್, ಜಿಮ್ಸ್, ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ Compact Interior Furnitures and Decorators. Shop number 2-481 Madgi Complex, Jagat Circle, Gulbarga. Cell number 9019685353 9591085353.